بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یا مالکو 90 بار جو غریب پہنچا روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانے کی بات گڑ استعمال کریں، جلدی کھانا ہضم ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول: بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، منہ بھر کے کھانا مت کھائیں، اندھیرے میں کھانا مت کھائیں، کھاتے وقت کھانے کو مت سونگھیں، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کریں، بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکائیں، بیت الخلاء میں باتیں مت کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو، اقامت اور اذان کے درمیان بات نہ کریں، دوسروں میں عیب تلاش نہ کریں، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولیں، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کریں، اپنی خامیوں میں غور اور توبہ کریں، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں اور غرور مت کریں، فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کریں، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو اور اکیلے سفر نہ کریں اور زیادہ سویا نہ کریں۔ زیادہ سونے والا انسان ہمیشہ موٹاپے کی زد میں رہتا ہے۔ 5 کاموں میں جلدی کیا کرو: میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کروانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، اور اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رات کے وقت نیم گرم پانی میں 1 لیموں کا رس ڈال کے نہانے سے گرمی دانے سے ہونے والی خارش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا لیں، آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا پھر انار کے چھلکوں کو کسی بھی تیل میں پکا لیں اور اس تیل کا استعمال کریں، بال قدرتی کالے ہوں گے۔ کھانے کی فوری بعد اگر آپ کو نیند آتی ہے، سمجھ جاؤ کہ آپ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ویسے بھی کھانے کے بعد نیند کا آنا بنتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ جو بندہ کمزوری کا شکار ہے وہ صبح کو نہار منہ دہی استعمال کریں، ساتھ میں چینی ملا لیں۔ اگر آپ موٹے ہیں تو چینی کا استعمال نہ کریں، اس میں کالی مرچیں ملا لیں۔ صبح اٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ 40 سال کے ہو چلے ہو تو پھر چند باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، کوشش کرو کہ آپ کی 2 چیزیں قابو میں رہیں۔ پہلے آپ کا فشار خون، بلڈ پریشر، دوسری آپ کے خون میں شکر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 5 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی نمک، دوسری چینی، تیسری گوشت یا دیگر محفوظ غذائیں، چوتھی سرخ گوشت، 5ویں دودھ۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ کھا لو، معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ کھجور کھانے کے بعد 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں تاکہ آپ کا معدہ تندرست رہے۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھایا کریں۔ بینگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے
بہت ہی زیادہ مفید ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بینگن کی سبزی کھانے کے بعد بدن پر الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارے گھر کبوتر آئیں تو اس سے آپ کے گھر کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ چیونگم چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے، فوری نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ پودینے کا روزانہ استعمال دماغ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدہ بھی تندرست رہتا ہے۔ ادرک والی چائے میں پودینے کے 2-4 پتے شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ کھٹی چیزوں کا رس اپنے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ نہانے کے بعد 1 لیموں لے کر تھوڑے سے پانی میں ڈالیں، اسے اپنے بالوں کو دھو لیں۔ بالوں میں چمک آنا شروع ہو جائے گی۔ بغیر چینی کی چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں۔ یہ دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور انہیں قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کھانے میں پالک کے سالن کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور پالک کھانے سے آئرن کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پالک کی سبزی سے بال صحت مند ہوتے ہیں اور یہ نظر کو بھی تیز کرتی ہے۔ ناشتے میں ٹینڈے کی سبزی کا سالن کھانے سے معدے کی پرابلم سے آپ ہمیشہ دور رہو گے۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کے پی لیا کرو، آپ کے دماغ کو بے بہا طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، مکھی اگر سبزی تولنے والے کانٹے پر بیٹھے نہ تو تول میں فرق آتا ہے اور نہ ہی قیمت میں، لیکن اگر یہی مکھی سونے کے ترازو پر بیٹھ جائے تو تول میں معمولی سا فرق لاکھوں کے بھاؤ بدل جاتا ہے۔ بات وزن کی نہیں، جگہ کی ہوتی ہے۔ قیمت بتا رہی ہے کہ آپ کہاں موجود ہیں۔ اس لیے خود کو ان مختلف لوگوں اور ماحول میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کا وقار ہو اور آپ کی عزت کی جائے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ایسے بندے وقت سے پہلے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جس سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں اور وہ کسی بھی چیز سے نہیں ہٹتے تو آپ نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا لیں۔ پیسٹ بنانے کے لیے اسے ملتانی مٹی میں ملا کے چہرے پر لگائیں۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہیں یا پھر اس کا غصہ شدید ہو، اس کے سامنے جانے سے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا اور اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ اخروٹ کا تیل استعمال کیا کرو۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی خشکی اور جوؤں سے نجات ملتی ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہے تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگا کے مساج کرو، پاؤں اور جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ چہرے کے فالتو بالوں سے پریشان ہیں تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے منہ دھو لینے سے 2 دن میں چہرے کے فالتو بال
غائب ہو جائیں گے۔ سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ چہرے کے بدنما تیل ختم کرنے ہیں، پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ چہرے کے بدنما تیل ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پودینے کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو کھانا نہیں کھاتے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی خالی پیٹ مت سویا کریں۔ اگر آپ بڑھتے ہوئے وزن سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کے کھا لیں۔ اس سے موجودہ اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فلات بال گرنے سے روکتا ہے۔ اس کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے، جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں ایسی عورت اکثر بیٹیوں کو زیادہ جنم دیتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے ایک جامن کھا لیں۔ ناخنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور اس سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، سکون کی نیند بھی آتی ہے۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو ابال کے پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اگر بچے کھٹی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ جلدی بالغ ہو جائیں گے اور ان کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرے، بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں 2 دانے کھجور کے ڈال کے نہار منہ پی لیا کرو، جسم طاقت سے بھر جائے گا، جوانی لوٹ آئے گی۔ ناظرین، لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ لونگ کا استعمال چہرے کے لیے بھی مفید ہے۔ 6 سے 7 لونگ لے کر تھوڑے سے عرق گلاب میں ملا کے رکھ دیں اور اسے اپنے چہرے پر اسپرے کریں۔ آپ کے چہرے سے دانے ختم ہوں گے اور آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ اگر مسولوں کی سوزش ہو جائے، نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے کلی کرو۔ شکر قندی بھون کے کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ حمل والی عورتیں اگر روزانہ صبح سویرے 40 قدم چلیں تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پہ لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ کم بیمار پڑتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کر لو، آپ کو سکون کی نیند آئے گی اور نہ ہی نیند میں بے چینی ہوگی۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے، اس لیے کھانے کے بعد لازمی واک کیا کریں، کبھی پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس میں کمی ہو جاتی ہے۔ پالک کی سبزی کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ چینی کے بغیر چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو انسان روزانہ 1 گھنٹہ پیدل واک چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 انار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے موٹی عورتوں کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ سبز چائے دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین،
روزانہ سبز چائے میں لیموں کا رس نچوڑ کے ڈالیں، اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے اور اپنے رنگ کو گورا کرنا چاہتی ہے، دہی میں بادام ڈال کے کھا لیں۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کم کھایا کریں۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے قبل دودھ پینا مفید ہے، اس سے نیند سکون کی آتی ہے۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں ڈالا جائے، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، جلد چمکدار ہو جائے گی، بالوں کی خشکی دور ہوگی اور جوڑوں کی درد میں آرام ملے گا، جوانی قائم رہے گی۔ صرف 3 دن میں آپ کو بہترین نتائج مل جائیں گے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ شکر ملا لی جائے تو ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ چینی کا استعمال کم سے کم کرو کیونکہ چینی نقصان دیتی ہے، جبکہ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کا درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کے پی لو، اس سے آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کے جسم میں درد ہوگا۔ زیتون کے تیل میں طاقت ہوتی ہے، اسے اپنے کھانوں میں بھی استعمال کیا کرو۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل مکس کر کے بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کی جڑوں کو بہت طاقت ملتی ہے۔ کالی مرچ پر شہد لگا کے کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ کا استعمال پٹھوں کے دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کے بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ سونے کے دوران پستہ کھائیں گے تو آپ کو زندگی بھر فالج اور شوگر نہیں ہوتی۔ رات کا کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کے چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو بھنے چنے کا استعمال کریں، روزانہ 1 مٹھی استعمال کیا کریں۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں، اس لیے ہلکے سے نیم گرم پانی سے نہایا کریں۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوبصورت اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو آپ ایک انڈا ابال کے کھا لیں، اس سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گلقند کھانے سے یادداشت بڑھے گی۔ سالن میں سرکہ ڈال کے سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے، برتن بروقت بھی آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود کو بوڑھا محسوس کرو گے تو رات کو انجیر اور شہد کھائیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ اپنے آپ پر جھریاں محسوس کرنے لگے ہیں تو رات کو چہرے پر دہی لگا کے سو جایا کریں۔ 20 سے 25 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔
بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ 2 کھیرے کھایا کریں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گے۔ رات کے وقت میٹھی چیزوں سے گریز کریں۔ رات کے وقت نمکین چیزیں کھایا کرو۔ اگر کھانی ہو تو دن میں میٹھی چیزوں کا استعمال کریں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کے کھا لی جائے، لوز موشن آنا رک جاتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ صبح بکری کا دودھ پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، گھر میں بے پناہ رزق بڑھے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو گھر میں بکری لے آئیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے، لہسن کے رس سے پیٹ کی مالش کریں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔